بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انه ربما يستدل على اصالة حرمة العمل بالظن بالآیات الناہیہ عن العمل بالظن الى آخره۔ بحث ہماری آج مکمل ہو رہی ہے اس بارے میں کہ عمل بالظن کے بارے میں اصل کیا ہے۔ شیخ اعظم اور مشہور اس بات کے قائل ہو گئے کہ اصل حرمت التعبد بالظن ہے، اصل حرمت العمل بالظن ہے۔ شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ادلہ اربعہ کے بارے ساتھ اس پر استدلال کیا۔ کچھ لوگوں نے تین چار ہم نے ومنہا اور بھی تھے، کچھ نتیجے میں ہمارے شریک تھے، کچھ نتیجے میں بھی نہیں تھے۔ بہرحال فیصلہ یہی ہوا کہ عمل بالظن میں اصل اولی حرمت ہے، تعبد بالظن جب تک کہ دلیل دلالت نہ کرے اصل حرمت۔ آج اسی کا تتمہ ہے اور پھر ہم اصل بحث میں وارد ہو جائیں گے کہ کون کون سے وہ ظن ہیں جن کو حجت قرار دیا گیا۔ لیکن ایک آخری بات تھوڑی سی یہ ہے کہ بعض علماء کرام نتیجے میں تو ہمارے ساتھ شریک ہیں کہ عمل بالظن کے بارے میں اصل حرمت ہے، لیکن وہ اس حرمت کو آیات سے ثابت کرتے ہیں، دلیل عقل وغیرہ سے ثابت۔ وہ کہتے ہیں ان الظن لا یغنی من الحق شیئا۔ اچھا، اسی طرح اور بھی آیات تھیں ان یتبعون الا الظن وانہم یخرصون الی آخر۔ وہ کہتے ہیں کہ ان آیات سے حرمت العمل بالظن ثابت ہوتا ہے کہ اصل حرمت ہے۔ شیخ اعظم رحمت اللہ علیہ ان کو یہ فرماتے ہیں کہ بھائی ہر وہ مورد، پوری توجہ، جو مورد مستقلات عقلیہ میں سے ہو، جہاں حکم عقل لگانے میں مستقل ہو، اسی کو ہم مستقلات عقلیہ کہتے ہیں۔ تو مستقلات عقلیہ میں جو آیت، جو روایت، جو بھی ہوگی دلیل نقلی، وہ ارشادی ہوگی۔ مولوی یہاں چونکہ عقل مستقل ہے، ضروریات عقل میں سے، لہذا ہمیں آیات کا سہارا لینے کی فی الحال ضرورت ہی، آیات ہیں، مسلم ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن چونکہ اس بارے میں عقل مستقل ہے، عمل بالظن کی حرمت کے بارے میں، قباحت کے بارے میں، لہذا یہ آیات ارشادی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بھی آسان سی چیزیں، خالی ترجمہ خاص چیز اس میں نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ثم انہ ربما یستدل علی اصالۃ حرمت العمل بالظن بالآیات الناہیۃ عن العمل بالظن۔ شیخ عالم فرماتے ہیں کہ کچھ اور حضرات بھی ہیں جو نتیجے میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، جو کہتے ہیں کہ عمل بالظن میں اصل حرمت ہے، لیکن وہ اس اصل کو ثابت کرتے ہیں ان آیات سے کہ جن آیات میں عمل بالظن سے نہیں کی گئی ہے کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا وان یتبعون الا الظن الی آخرہ۔ وقد اطولوا الکلام فی النقض والابرام فی ھذا المقام، اور پھر اس میں بہت سارے اشکالات، نقوص اور بحثیں کی ہیں۔ میرے نزدیک
لا ثمرۃ مہمہ فی ذکرہ، ہم ان سب کو ذکر کریں، ان کے اشکالات کو بھی، ان کے خیال کو بھی اصلا ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے جتنا تمہیں سمجھا دیا کہ اصل حرمت العمل بالظن ہے اور اس پر دلیلیں ہم نے ادلہ اربعہ اس پر قائم کر دی، بس اتنا کافی ہے۔ آگے فرماتے ہیں آپ جو ان آیات ناہیہ عن العمل بالظن کے ذریعے حرمت العمل بالظن ثابت کرنا چاہتے ہیں، ان آیات سے جناب کی مراد کیا ہے؟ غور فرمانا، بذریعہ آیات حرمت العمل بالظن کو ثابت کرنا، اصرار کرنا، جناب کی اس سے مراد کیا ہے؟ شیخ عالم نے 4 فرائض قائم کے، فروض بنایا کیا کہ اگر آپ کی مراد یہ ہے تو جواب یہ ہے، اگر مراد یہ ہے تو جواب یہ ہے، الہ اس طرح کہا گا کہ آپ کیا ہے، مراد کیا ہے، کہ آپ کیوں ہمارے ساتھ انداز استدلال میں متفق نہیں ہیں اور آپ آیات کے ذریعے استدلال کرنا چاہتے ہیں حرمت العمل بالظن پر کہ اصل حرمت ہے لیکن دلیل آیات ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ شیخ عالم بیان فرماتے ہیں لِأَنَّهُ إِنْ أُرِيدُ الْإِسْتِدْلَالَ بِهَا، کہ اگر آیات کے ذریعے اصالت و حرمت العمل بالظن پر استدلال کیا جاتا ہے کہ اصل حرمت عمل بالظن ہے لیکن استدلال کیا جاتا ہے بہا یعنی بالآیات، تو آپ اس سے کی مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں ارید الاستدلال بہا علی حرمت التعبد والالتزام والتدین بمعد الظن، کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جناب مودع ظن کا متدین ہونا، اس کا ملتزم ہونا، اس کا متعبد ہونا، مودع ظن کو ہی حکم الہی قرار دینا حرام ہے، چونکہ آیات اس بارے میں یہ کہتی ہیں۔ اگر مراد یہ ہے فقط عرفتہ، تو ہمارا جواب یہ ہے کہ بھائی انہو من ذریات العقل، یہ تو مستقلات عقلیہ میں سے ہے کہ تدین بالظن، تعبد بالظن کبھی ہے، آخر اس کی قباحت اور حرمت کا حکم لگاتا ہے۔ خوب، تو جو مستقلات عقلیہ میں سے ہے، آپ آیات بھی اگر اس کے بارے میں کہتے ہیں تو وہ سب ارشادی ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی؟ فاضلاً عن تطابق الادلۃ الثلاثۃ النقلیہ، ادلہ ثلاثہ نقلیہ کون سی ہیں؟ آیات بھی، روایات بھی، اجماع بھی اسی حکم عقل کے مطابق ہیں، جبکہ عقل من ضروریات العقل کا مطلب آپ نے کرنا ہے کہ یہ تو ویسے بھی مستقلات عقلیہ میں سے ہے، آیت ہو یا نہ ہو، کہ مودع ظن کو کہنا کہ جس کا مجھے گمان ہوا میں کہہ دوں کہ یہ حکم الہی ہے، اس کو تو عقل بھی کہتا ہے کہ یہ کبھی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ وَإِنْ أُرِيدَ دَلَالَتُهَا، اور اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ آیات دلالت کرتے ہیں کس پر؟ عَلَى حُرْمَةِ الْعَمَلِ الْمُطَابِقِ لِلظَّنِّ، کہ آیات کہتی ہیں کہ عمل مطابق ظن حرام ہے۔ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَنْ اسْتِنَادٍ إِلَيْهِ، چاہے اس کا استناد اس کی طرف نہ بھی ہو مطلقاً، تو آپ فرماتے ہیں دوسری بات کہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حکم الہی ہے، یہ نہیں کہہ رہا، لیکن پھر بھی اس پر عمل کرنا حرام ہے۔ اب ہم یہ کہیں گے جناب پھر جو حرام ہے کیوں؟ فَإِنْ أُرِيدَ حُرْمَتُهُ، اگر آپ کی مراد اس عمل بالظن کے حرمت سے، اگر آپ کی مراد اس حرمت سے کیا ہے کہ اذا خالف الواقعہ، کہ آپ کا عمل بالظن مخالف واقع ہے، ما تمکن من العلم بے، حالانکہ آپ علم حاصل کرنے پر قدرت رکھتے، یعنی تمکن من العلم کی صورت میں اگر عمل بالظن خلاف واقع ہے تو یہ
حرام ہے، آپ کی مراد یہ ہے؟ جواب فَيَكْفِي فِي ذَلِكَ الْأَدِلَّةُ الْوَاقِعِيَّةُ، تو اس میں بھی ہمیں آیات کے سہارا لینے کی ضرورت ہے جو دلیل حکم واقعی پر دلالت کر رہی ہے، جو کہہ رہی ہے کہ واقع میں فلاں شے تیرے اوپر واجب ہے، جو کہہ رہی ہے کہ فلاں شے تیرے اوپر واقع میں حرام ہے، اور تو اس کو حاصل کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہے اور تو ادھر نہیں جا رہا، تو جا رہا ہے مدعی زن کی طرف، وہ تو ویسے بھی حرام ہے، اس نے کہا تھا تیرے اوپر یہ واجب اور اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جا رہا ہے زن کی طرف، وہاں بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کا سہارا لیں آیات کا۔ وَإِنْ أُرِيدَ حُرْمَتُ، لیکن اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ نہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں کہ عامل بالظن حرام ہے اور حرمت سے مراد کیا ہے؟ اذا خالف الاصول، کہ وہ عمل بالظن مخالف اصول ہو، مع عدم التمکن من العلم، جبکہ یہ بندہ علم پر قدرت بھی نہ رکھتا ہو۔ دیکھو نا جی، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اصول عملیہ کی طرف کب جاتے ہیں؟ جب ہمیں علم نہیں ہوتا حکم واقعی کا، تو آپ فرماتے ہیں تمکن من العلم نہیں تھا، قانون یہ تھا کہ یہ اصل پر عمل کرتا، لیکن اس نے ادھر جانے کی بجائے اس نے زن پر عمل کیا، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ زن حرام ہے، چونکہ آیات اس پر دلالت کرتی ہیں حرمت پر۔ اگر آپ کی مراد یہ ہے تو ہم جواب میں کہیں گے فَيَكْفِي فِيهِ أَيْضًا، تو اس حرمت میں کافی ہے ادلۃ الاصول، جس دلیل نے جس اصل کو معتبر قرار دیا تھا بس وہی کافی ہے، ادھر بھی ہمیں آیات کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ بہت توجہ میری جان، کیا مطلب؟ مثلا استصحاب کی دلیل کیا ہے؟ آپ کہیں گے لا تنقض الیقین بشک، یعنی یقین کا ناقض فقط یقین ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اب استصحاب کہتا ہے کہ یقین کا ناقض یقین ہے، تمہیں اس کے مخالف میں ظن آ گیا اور تو کرتا ہے ظن پر عمل، تو براہ راست لا تنقض الیقین تیرے لیے کافی ہے، تمہیں آیت کا سہارا لینے کی ضرورت ہی شاباش نہیں ہے۔ بناء علی ما هو التحقیق، چونکہ کل بھی میں نے گزارش کی تھی شاید کہ دو نظریے ہیں، آیا اصول مطلقاً حجت ہیں یا اس صورت میں حجت ہیں جب ظن خلاف و خلاف کا ظن ان کے مقابل میں نہ ہو۔ ہم نے کل بھی کہا تھا کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اصول معتبر ہیں، حجت ہیں مطلقہ، چاہے ان کے خلاف ظن حاصل ہو چاہے نہ ہو۔ بناء علی ما هو التحقیق، وہ تحقیق کیا تھی کہ ان مجاریہا، کہ اصول کہاں جاری ہوتے ہیں؟ مجاری اصول کیا ہے؟ وہ ہیں صور عدم العلم، جہاں علم نہ ہو وہاں اصل ہے۔ اب علم نہ ہو، شک کو تو بھی اصل جاری کرنی ہے، ظن ہو تو بھی اصل، چونکہ ہم نے قید نہیں لگائی تھی کہ اصل تب تک معتبر ہے حجت ہے جب تک اس کے خلاف کا ظن نہ ہو، نہ ایسی کوئی قید نہیں، ختم۔ وَعِنْ أُرِيدَ، اور اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ نہیں حرمت العمل المطابق لظن، کہ عمل مطابق ظن حرام ہے، من دون استناد الیہ وتدین بہ، چاہے وہ اس کی نسبت خدا کی طرف نہ بھی دے، چاہے تدین اور تعبد کا اعتقاد نہ بھی رکھتا ہو تو بھی حرام، وعدم مخالفت عمل واقع، اور اس کا وہ عمل بظن مخالف واقع بھی نہ ہو، مع تمکن من، ولا لمقتضى الاصول، اور نہ ہی وہ مقتضائے اصول کے مخالف ہو، کب؟ مع العجز عن علم، یعنی یہ واقع پر متمکن تھا، اس نے نہ کیا، ظن پر عمل کیا لیکن وہ واقع کے مخالف نہیں تھا، یا تمکن عن الواقع نہیں تھا
اصل پر عمل کرنا تھا لیکن اس نے زن پر کیا، لیکن اس کا زن اس مقتضائے اصل کے مخالف نہیں تھا، اور آپ کہتے ہیں حرام ہے، ہمارا جواب ہے فلا دلالت فیہا ولا غیرہا علی حرمت ذالک، ہمارے لیے اس صورت میں تو عمل بزن کی حرمت پر نہ آیات میں اور نہ غیر آیات میں کوئی دلالت موجود نہیں ہے، پس ولا وجہ لحرمت ہے، کیوں آپ اس صورت میں کہتے ہیں کہ حرام ہے، حالانکہ وہ تعبد بھی نہیں کر رہا، حالانکہ وہ خلاف واقع بھی نہیں کر رہا، وہ خلاف اصول بھی نہیں کر رہا، پھر بھی آپ کہیں حرام ہے، فرماتے ہیں لا وجہ لحرمت۔ بس پھر وہی بات فرماتے ہیں غور کرو، یہ آیات جو کہتے ہیں کہ ان ظن لا یغنی من الحق شیئا، یا دیگر آیات مبارکہ جتنی بھی ہیں، فرماتے ہیں ان مضمون الآیات، یہ آیات جو عمل بظن کو حرام قرار دیتی ہیں، جو ظن کو افتراء کے زمرے میں لے جاتی ہیں، جو عمل بظن کو خاص اندازہ گیری تخمینہ گیری اس کی طرف جاتے ہیں، ان سب آیات کا مضمون ہے التعبد بالظن والتدین به، تعبد بالظن یعنی ایک آپ کو ظن حاصل ہوا جس کے معتبر ہونے پر کوئی دلیل نہیں تھی، اور آپ اس کا متعبد ہو، کیا آپ نے نسبت دی کہ یہی حکم خدا ہے، اور آپ نے اسی کو دین کا حصہ کر دیا، ما لم یعلم من الدین، آپ نے اس کو دین میں داخل کر دیا۔ آیات اس قسم کے ظن کی حرمت کی بات کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں وَقَدْ عَرَفْتَ، جبکہ ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اَنَّهُ ضروریت تحریم، کہ اس کی حرمت بدیہیات میں سے ہے، کیونکہ عقل اس کی قواعد میں مستقل ہے، یہ مستقلات عقلیہ میں سے ہے۔ بس آگے فرماتے ہیں فلا مهم فی اطالۃ الکلام فی دلالۃ الآیات، اب ہم اس بات میں نہیں پڑھتے کہ آیا آیات کی دلالت اس پر ہے یا نہیں ہے، یہ ہمارے لیے مہم، اب جو چیز ہمارے لیے مہم ہے وہ اور ہے، یعنی یہ بحث کرنا، توجہ آ جان کہ اصل حرمت العمل بالظن ہے، یہ تو ہو گیا بات، لیکن آیا استدلال بالآیات کریں یا غیر آیات فلاں مہم وہ نہیں ہے، جب یہ ثابت ہو گیا کہ اصل یہ ہے کہ حرمت العمل بالظن، اب وہ آیات رد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں یہ مہم نہیں ہے، بلکہ مہم کیا ہے الموضوع لہ ھذہ الرسالہ، کہ جس کے لیے ہم نے یہ اور رسالۃ فی القطع والظن، یہ جو ہمارا اصل بحث ہے جس کے لیے کیا ہے مہم، کیا ہے بیان ما خارجہ، کہ جب اصل آ گئی کہ حرمت العمل بظن، مہم یہ ہے کہ ہم بیان کریں کون کون سے ظنون ہیں جو اس اصل سے خارج ہیں۔ اصل تو ہو گئی نا کہ العمل بظن حرام، لیکن اب ہم نے بات کرنی ہے کوئی ظنون ایسے ہیں جو اس اصل سے خارج ہوں، ہم نے ان کو بیان کرنا ہے۔ او قیلا بخروجہ، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بھی خارج ہے، توجہ کرنا ہے میری جان، کیسے؟ مثلا لوں کہ خبر ثقہ سے حاصل ہونے والا ظن یہ حجت ہے، ٹھیک ہے، شہرت فتویہ قیلا، بعض اس کو معتبر سمجھتے ہیں، بعض اس کو معتبر نہیں سمجھتے، ہم ان سب کی بات کریں گے کہ کون سا ہمارے نزدیک اس اصل سے خارج ہے۔ او قیل سے مراد کیا ہے؟ یا کسی اور نے کہا ہے کہ جناب مثال دے رہا ہوں، جیسے کہ بعض نے کہا ہے شہرت فتویہ بھی اس اصل حرمت بالعمل
بزن سے خارج ہے، ہم اس کو بھی انشاءاللہ پاس کریں گے کہ آیا ہم مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ خوب ہو گئے۔ فرماتے ہیں انما المهم بیان ما خرج او قیل بخروجه من هذا الاصل ومن الامور الغیر العلمیہ، اور وہ تمام امور غیر علمیہ یعنی امارات غیر علمیہ جو مفید ظن ہوتی ہیں، التی اقیم الدلیل علی اعتبارها کہ جن کے معتبر ہونے پر دلیل قائم کی گئی ہے کہ جناب فلاں ظن ہو جس کو آپ ظنون خاصہ یا ظنون معتبرہ کہتے ہیں، انشاءاللہ اس میں بات ہوگی۔ موقع نادر عن انسداد باب العلم، ایک دلیل ہے انسداد باب علم کہ بہت سارے لوگ انسداد باب علم کی بنیاد پر مطلق ظن کی حجیت کے قائل ہیں یا بعض کی قائل ہیں، لیکن ہم انسداد باب علم سے ہٹ کر یعنی دلیل انسداد سے ہٹ کر دیگر ادلہ کی روشنی میں دیکھیں گے کہ کس کے ظن کو معتبر قرار دیا گیا ہے۔ وَهِيَ أُمُورٌ، وہ کون سے امور غیر علمیہ ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے معتبر ہونے پر ہمارے پاس ادلہ موجود ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ خوب، اب فرماتے ہیں ان امور میں سے وَمِنْهَا، ایک ہیں وہ امارات جن پر احکام شرعیہ کے استنباط میں عمل کیا جاتا ہے، اور وہ کون سی ہیں کیا ہیں انشاءاللہ کل اس کو مکمل اکٹھا پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔